محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر وقت کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنی ہے. ہم غلامان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلے جمعہ کو بھی بیان کیا تھا، لیکن اگر ایسے 100 جمعہ آ جائے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے رہے 100 جمعہ کیا پورا سال پورا ہو جائے گا. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامتیں ہیں اگر ایک ایک کر کے بیان کی جائے تو پورا سال پورا ہو سکتا ہے، کرامتیں پوری نہیں ہو سکتی، کرامتیں پوری نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں شیخ سعدی سراجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اولیاء کرام کے اندر ایسا ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء و مرسلین کے اندر ہے. جس طرح سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہے، اسی طرح سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں. کچھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ایسی بھی ہے کہ اگر جس کو بیان کرتے ہیں تو اس ملحدانہ دور کے اندر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. کرامت کی تعریف کیا ہے، کرامت کہتے کسے؟ کرامت وہ ہے جو ایک مرد صالح سے اس کا وجود آئے، جو ایک مرد صالح اس کو دکھائے اور اس کو دیکھ کر لوگوں کی نظریں، لوگوں کی عقلیں حیرت زدہ ہو جائے، دنگ رہ جائے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. اگر جو انسان کو سمجھ میں آ جائے اور مرد صالح دکھا دے تو پھر اس کو کرامت تھوڑی نہ کہیں گے. تو کرامت وہ ہے کہ جس کا انسان کو گمان بھی نہ ہو کہ ایک مرد صالح یہ کر سکتا، ایک مرد صالح یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کر کے دکھا دے تو اس کو کرامت کہتے. جیسے کہ مشہور کرامت ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کرامت ہے، ہر خطاب کے اندر مؤذن جس کو بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا، 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا. اب انسان کی عقل کیا کہتی ہے، 12 سال کی بات ہے، 40 دن ہو جاتے ہیں تو انسان کو قبر کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کا گوشت پوشت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں کہ ہاتھ میں لو تو بھی ٹوٹ جائے. تو 40 دن کے اندر یہ عالم ہوتا ہے. اور یہ جو کشتی ڈوبی تھی اس کے اندر صرف دلہا دلہن نہیں
بلکہ پورے باراتی بھی اس کشتی کے اندر تھے، باراتیوں کے ساتھ وہ کشتی پوری ڈوب گئی۔ 12 سال کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت کہ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کشتی کو واپس دلا دیا۔ صرف دلہا دلہن ہی نہیں بلکہ جتنے بھی بارات تھے وہ سب کے سب جیسے ہی کشتی کے اندر سوار تھے ایسے ہی کشتی کے اندر سوار ہوئے اور وہ کشتی آ کر ساحل سے لگ بھی گئی۔ تو یہ کرامت ہے کہ جس سے انسان کی عقل دم رہ جاتی ہے۔ سمندر کی گہرائی کے اندر جب کوئی نیا ڈوبتی ہے، جب کوئی ناؤ ڈوبتی ہے، جب کوئی کشتی ڈوبتی ہے تو انسان کے وجود کی جو ہڈیاں ہوتی ہے وہ یہاں تک کہ وہ کشتی جس کا ملبہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں 12 سال گزرنے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ نے واپس دلا دیا۔ اسی ضمن کے اندر ایک روایت میری نظروں کے سامنے سے گزری، لیکن مجھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولو العزمی کے اوپر پورا بھروسہ ہے، لیکن ملحدانہ دور کے اندر جو طرح طرح کی ہوائیں چلتی ہے اس کے لیے میں نے اس کی تحقیق کی۔ روایت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس رات کو معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہونے لگے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے یا 1450 سال پہلے کی بات کریں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کیا۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہونے لگے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے قدموں تلے بیٹھ گئے، آپ کی روح بیٹھ گئی اور آقا نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہو گئے، اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بیٹا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد 400 سال کے بعد اس روئے زمین پر آنے والا تھا، اس بیٹے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا، وہ براق کے اوپر سوار ہوئے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ میرے نانا جان نے مجھ پر قدم مبارک رکھا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہو گئے، سوار ہونے کے بعد آقا مسکرائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوئے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے عبد القادر، جس طرح سے آج میں نے اپنا قدم تجھ پر رکھا ہے یا تیری گردن کے اوپر رکھا ہے اور میں براق کے اوپر سوار ہو گیا ہوں، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تیرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہوگا اور اس بات کا اعلان تو مسجد کے اندر بیٹھ کر کرے گا، قدمی حاضری علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اس روایت کے اندر کچھ شک و شبہ ہوا تو تحقیقات کی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوال کیا گیا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی گئی ہے۔ بہت پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ کرنے کے بعد تو اس کتابوں کے اندر بھی اس روایت کا ذکر ملتا ہے، اس کے لیے بیان کرتی درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں خدا تیرا، اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، خدا دے گا منادی کس کو کہتے ہیں؟ آواز دیتے ہو، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دین کی تعلیم مکمل کر لی، اب وہ وقت آیا کہ میں دوسروں کو دین پڑھاؤں، میں دوسروں کو دین سکھاؤں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نہیں کر رہے تھے، تقریریں آپ نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ اجمی انسان تھے اور آپ بغداد کے اندر عربوں کے بیچ کے اندر رہتے تھے، عربوں کے اندر رہتے تھے۔ عربوں کی اس وقت عربی زبان جو تھی وہ فصیح و بلیغ تھی، فصیح و بلیغ زبان تھی، تو آپ ذرا پیچھے ہٹ کرتے تھے کہ تقریر نہ کروں گا۔ اور سامنے کرام ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے، بہت ساری باتیں کی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے عبدالقادر تقریر کیا کر۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ایک اجمی انسان ہوں اور عربی لوگوں کے درمیان میں کس طرح سے بات کر سکتا ہوں، کس طرح سے میں تقریر کر سکتا ہوں؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے اپنا ذرا منہ تو کھول۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا، 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا، اور میرے منہ کے اندر جیسے ہی 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے دل کے اندر، میرے علم کے اندر عربی زبان کے اوپر ایسی فصاحت اور بلاغت آ گئی، ایسی فصاحت بلاغت آ گئی کہ میرا دل بھی کھل گیا، اور میں نے عزم کر لیا کہ میں آج سے تقریر کروں گا۔ اسی صبح ہوئی، دوسری جب شام ہوئی تو پھر سے آپ سوئے، تو خواب کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ عبدالقادر ذرا اپنا منہ تو کھول۔ تو شیخ عبدالقادر عرض فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ میں نے عرض کی کہ جد امجد، میرے جد امجد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے 7 مرتبہ لعاب دہن پلایا اور آپ 6 ہی مرتبہ پلا رہے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے کہ بیٹے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقابلہ تو بتا نہیں کر سکتا، ان کی برابری تو میں نہیں کر سکتا۔ اور سامنے کرام شیخ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے لعاب دہن چوسنے کو ملا، پینے کو ملا، میرے اندر ایسی فصاحت اور بلاغت آ گئی کہ بغداد کی جامع مسجد کے اندر میں نے تقریر کرنا شروع کر دی۔ ہفتے میں 3 دن آپ تقریر کیا کرتے تھے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سب سے زیادہ دین کی تبلیغ، میں نے سب سے زیادہ دین کی تبلیغ، لوگوں کو دین سکھانا، یہ سب کچھ میں نے زیادہ سے زیادہ تقریر کے ذریعے کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ لوگ جمع ہوئے، میں باز کرتا، میں بیان کرتا تو کچھ لوگ جمع ہوئے، دھیرے دھیرے میرے باز کا اثر ایسا ہوتا گیا کہ لوگ جھونک در جھونک آنے لگے، لوگ جھونک در جھونک آنے لگے۔ بغداد کی مسجد کم پڑ گئی، مسجد کا صحن بھرنے لگ گیا، دھیرے دھیرے صحن کے باہر بھی لوگ آنے لگ گئے، یہاں تک کہ وہاں سے ہم نے اپنی کرسی کو اٹھایا اور باہر صحرا کے اندر لے گئے، صحرا بھی کم پڑنے لگ گیا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ میری تقریر کے اندر 70 ہزار لوگ میرے باز کے اندر حاضر ہوتے، اور جیسی آواز میری پہلے کو پہنچتی ایسی آواز آخری والے کو بھی پہنچتی، ایسی ہی آواز آخری والے کو ہی پہنچتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیر نگاروں نے بیان کیا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تو لوگ اس کونے سے 10 کھڑے ہو جاتے، اس کونے سے 20 کھڑے ہو جاتے، بیچ میں سے 10 کھڑے ہو جاتے، پیچھے سے 50 کھڑے ہو جاتے، ادھر کے کونے سے 100 کھڑے ہو جاتے، اور عرض کرتے کہ حضور آج تک زنا ہی کیا ہے، حضور آج تک چوری ہی کی ہے، حضور آج تک ڈاکہ زنی ہی کی ہے، آج تک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہی ہوئے رہتے ہیں، لیکن آپ کے بیان نے ہمارے دلوں کو بدل دیا ہے، آج سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ کون سامنے کرام بزرگان دین فرماتے ہیں، سیر نگار فرماتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ توبہ کر کے نکلتے اور اللہ کے صالح بندے بن جاتے، نیک بندے بن جاتے۔ کون سامنے کرام لوگوں کے شمار سے بھی باہر تھا،
سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تو لوگ ایسے وجد کے اندر آ جاتے کہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، لیکن ان کو ہوش نہ رہتا، ان کو ہوش نہ رہتا۔ اور سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی بیان پورا ہوتا تو کتنے ہی جنازے ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھے، لوگ گش کھا کر گر جاتے، لوگ وجد کے اندر آ کر گر جاتے، ان کی روح قبض ہو جاتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے اندر اتنا اثر تھا، اتنا اثر تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کیا تھے کہ لوگ گش کھا کر گر جاتے تھے، لاکھوں لوگ تائب ہو جاتے تھے، ہزاروں لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے تھے تو آپ کے بیان کے اندر جو تاثیر تھی وہ لعاب دہن مصطفیٰ کی تاثیر تھی، لعاب دہن علی شیر خدا کی تاثیر تھی کہ آپ بیان کرتے اور لوگ جھونک در جھونک تائب ہو جاتے اور سچے مسلمان ہو جاتے، اور کتنوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے منصب پر فائز کر دیتا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے ایک خلیفہ ہے، آپ کے ایک خلیفہ ہے جن کا نام علی ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے شاگرد بھی ہے اور یہ آپ کے خلیفہ ہے۔ کس کے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، غوث پاک ایک مرتبہ منبر کے اوپر بیٹھ کر بیان کر رہے تھے کہ عین درمیان بیان کے اندر آپ کی نظر پڑی کہ علی ہندی ایک کونے میں مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں آپ کی آنکھ لگ گئی، وہیں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی نظر علی ہندی کے اوپر پڑی، غوث پاک منبر سے اترے، درمیان بیان سے منبر سے اترے اور علی ہندی کے سامنے جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے لگ گئے، آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنے لگ گئے۔ کتنی ہی دیر تک غوث پاک کھڑے کھڑے درود پاک پڑھتے رہے، اور اس وقت آپ کے بیان کا اور آپ کے روح و دبدبا کا یہ اثر ہوتا تھا کہ کوئی آپ کو سوال نہ پوچھ سکتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روح و دبدبا عطا فرمایا تھا۔ الغرض علی ہندی کے سامنے کھڑے ہو گئے، علی ہندی سو رہے، آپ دیر تک کھڑے کھڑے درود پاک پڑھتے رہے، بہت دیر ہو گئی، حضرت علی ہندی کی آنکھ کھلی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، منبر پر آئے اور جیسے بیان آپ کا جاری تھا ویسے ہی آپ نے بیان جاری کر دیا، ایسے ہی آپ نے اپنا بیان جاری کر دیا۔ وہ سامنے کرام پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب محفل پوری ہو گئی، محفل پوری ہونے کے بعد آپ کے کچھ خاص لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آخر یہ کیا ماجرا تھا، آخر یہ کیا ماجرا تھا کہ درمیان بیان کے اندر آپ علی ہندی کے پاس کھڑے ہو گئے، اور علی ہندی کے پاس جب آپ کھڑے ہو گئے درود پاک پڑھتے رہے، غوث پاک نے کوئی جواب نہ دیا۔ لوگوں نے علی ہندی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، تو علی ہندی عرض کرنے لگے اللہ کا شکر کرو کہ ہم لوگ ایسے پیر کے مرید ہیں، ایسے غوثیت مآب کے چاہنے والے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ لوگ پوچھنے لگے بات کیا ہے، علی ہندی عرض کرنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں مسجد کی دیوار کے پاس ٹیک لگا کر غوث پاک کے باعث کو سن رہا تھا، اثنا کے اندر میری آنکھ لگ گئی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ اس وقت غوث پاک کی تقریر شروع تھی، غوث پاک بیان کر رہے تھے، اس وقت میں سوتے سوتے آقا کا دیدار کر رہا تھا۔ تو آقا کا جب دیدار کر رہا تھا، آقا مجھ سے بات کر رہے تھے، میں بھی آقا سے بات کر رہا تھا، آقا مجھے فیض دے رہے تھے، میں آقا سے فیض لے رہا تھا۔ تو جو میں خواب کے اندر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، غوث پاک بیان کرتے ہوئے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے عین بیان کے اندر غوث پاک مجھ میرے پاس کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے تھے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ بیان فرما رہے
رہے ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی تو کون جا رہا تھا اڑتے اڑتے؟ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے۔ خضر علیہ السلام جا رہے تھے، غوث پاک نے آواز دی کہ اے بنی اسرائیل کے ولی، اے بنی اسرائیل کے ولی، آ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ بات سن کر جا۔ مون سامنے کرا خضر علیہ السلام وہ ہے جن کو زندگی جامدہ ملی ہے، زندگی ابدی ملی ہے، ان کی یہ حالت ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پکارے تو وہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر شامل ہو جائے۔ درود پاک رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد قدر دنیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ابو صالح بتایا جاتا ہے، ابو صالح نام ان کا بتایا جاتا ہے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں پہلے نہ آتے تھے، لیکن غوث اعظم کا جب شعرا سنا اور آپ کی کرامتیں دیکھی تو انہوں نے بھی محفل غوث اعظم میں آنا شروع کر دیا۔ کہ لوگوں نے ان کو بیان کیا تھا کہ غوث پاک کی محفل کے اندر بیٹھو تو لوگ اس کونے سے کھڑے ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں، اس کونے سے کھڑے ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں، لوگوں کے جنازے نکل جاتے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ آخر معاملہ ایسا کیا ہے۔ آخر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آپ کا واعظ سن کر، آپ کا بیان سن کر لوگ ایسے تائب ہوتے ہیں، ایسے توبہ کر لیتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ سوچا، موازنہ کرنا چاہا کہ میں دیکھوں کہ آج کی محفل کے اندر غوث پاک کی محفل کے اندر کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو وہ اس وقت کیا معمول ہوتا تھا؟ جب کسی چیز کو گننا ہوتا تھا تو لوگ کنکریاں لیتے تھے کہ ایک گنا تو ایک کنکری ہٹا دی، دو گنا تو دو کنکری ہٹا دی۔ اسی طرح سے دوسرا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ لمبا دھاگا لے لیتے تھے اور ایک گنا ہوتا تو ایک گرہ لگا دیتے تھے، دو گنا ہوتا تو دو گرہ لگا دیتے تھے۔ تو ابو صالح وہ شخص، وہ بزرگ عرض کرنے لگے کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شامل ہو گیا اور میں نے دھاگا اپنی آستین کے اندر چھپایا ہوا تھا کہ میں دیکھوں کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ توبہ کریں گے میں ایک ایک گرہ لگاتے جاؤں گا اور پتہ چلے گا کہ محفل پوری ہونے کے بعد کتنے لوگوں نے توبہ کی۔ غوث پاک نے اپنا بیان شروع کیا، اپنا واعظ شروع کیا تو اس کونے سے دو کھڑے ہوئے کہ غوث پاک آج تک گناہوں کے اندر دلدل میں پھنسا ہوا تھا، آج آپ کی بات سن کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک نے توبہ کی، آپ نے ایک گرہ لگائی، دوسرا کھڑا ہوا، دوسرے نے توبہ کی، دو گرہ لگائی، اب ایک ساتھ میں 4 کھڑے ہونے لگے، ادھر سے 8 کھڑے ہونے لگے، ادھر سے 10 کھڑے ہونے لگے، ادھر سے 50 کھڑے ہونے لگے، ادھر سے گروہ کے گروہ کھڑے ہونے لگے، کیونکہ 70 ہزار کا مجموعہ ہوتا تھا، 70 ہزار کا، تو لوگ جوگ در جوگ توبہ کرنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ اتنی ساری گرہ لگاؤں، کس طرح سے لگاؤں؟ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے، لوگ تائب ہو رہے تھے توبہ کر کر، سچے پکے مسلمان بن رہے تھے، اپنے گناہوں سے ہٹ رہے تھے۔ غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ابو صالح، میں ان کی دلوں کے زنگ کو چھڑا رہا ہوں اور تو گرہ لگا رہا ہے، تو شمار کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کو شمار نہیں کیا جاتا۔ ان سامنے کرام وہ کہنے لگے کہ میں نے سچے دل سے توبہ کی، کہ غوثیت ماب کے اندر عرض کی کہ حضور میری یہ غلطی تھی کہ میں گننا چاہتا تھا کہ کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، لیکن اب میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ توبہ کرنے والوں کی تعداد گننا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جو بھی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچے دل سے تائب کر دیتا ہے اور صاف ستھرا ہو کر بھی وہ اپنے گھر کو جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ پر رہنے والے ایک کتے کی بات بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے جو یہ شعر لکھا ہے، تجھ سے سگ، سگ سے در اور در سے مجھ کو نسبت ہے، وہ میرے گلے کے اندر بھی دور کا دورا تیرا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے کچھ ایسے ویسے ہی بیان نہیں کر دیا۔ حضرت احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کی یہ بھی ایک بہت بڑے ولی ہے، اور آپ کی سواری کے لیے شیر ہوتا تھا کہ آپ کہیں بھی جاتے تو شیر کے اوپر سوار ہوتے، آخری واقعہ شیر کے اوپر سوار ہوتے تھے، اور اس وقت ان کا یہ معمول تھا کہ آپ ہفتے کے اندر ایک محلے والوں کو آپ یہ حکم فرما دیتے کہ تم محلے والوں کی طرف سے اس ہفتے میرے شیر کے لیے ایک گائے کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو وہ لوگ چندہ کرتے تھے، پیسہ اکٹھا کرتے تھے، اور احمد جام کی بارگاہ میں وہ گائے پیش کر دیتے تھے جو پورے ہفتے کے ان کے شیر کی خوراک ہوا کرتی تھی۔ اسی
طرح سے معاملہ ہوتا رہا ہے. انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ مقبولیت سنی، شہرت سنی، تو ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ میں آپ کے وہاں پر آ رہا ہوں اور میرے کھانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے اور میرے شہر کے لیے ایک گائے کا انتظام ہونا چاہیے. میرے شہر کے لیے ایک گائے کا انتظام ہونا چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کو قبول کر دیا. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے باہر ایک کتا ہوتا تھا جو بچی کچی ہڈیاں ہوتی تھی وہ آپ پھینکتے تھے تو وہ کتا چبایا کرتا تھا. وہ کتا چبایا کرتا تھا اور اس کتے کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لاگر ہے، ایک لات ماریں گے تو 2 گولاٹیاں کھا جائے گا یا مر جائے گا، ایسا لاگر نظر آتا تھا. جب احمد چاپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آنے لگے تو غوث پاک نے ایک گائے کا انتظام کر کے پہلے ان کے شیر کے لیے انتظام کر دیا اور گائے کو بھیج دیا. جب گائے کو لے کر آپ کے مرید غوث پاک رضی اللہ احمد جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جانے لگے، اور سامنے کرام تو ساتھ میں ہوا اس طرح کہ آپ کے دروازے کے باہر جو کتا بیٹھا رہتا تھا اور آپ کے در کی جو ہڈیاں چوسا کرتا تھا، چبایا کرتا تھا، وہ بھی گائے کے ساتھ ہو لیا. وہ بھی گائے کے ساتھ ہو لیا. اب شیر کا معمول یہ ہوتا ہے کہ شیر جھپٹ کر وار کرتا ہے اور اس گائے کو کھا لیتا ہے. تو معاملہ اسی طرح سے ہوا کہ شیر نے احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شیر نے جب گائے کے اوپر جھپٹنا چاہا کہ گائے کو پھاڑ دے، تو اس سے پہلے وہ جھپٹنا چاہے اس سے پہلے غوث اعظم کے آستانے کے باہر جو کتا ہڈیاں چبایا کرتا تھا، چوسا کرتا تھا اور وہیں پر رہا کرتا تھا، اس کتے نے اس شیر کے اوپر ایسی جھپٹ ماری کہ شیر کو بیچ میں سے پھاڑ دیا. شیر کو بیچ میں سے پھاڑ دیا. سامنے کرام یہاں سمجھانا مقصد کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتا نہیں پالا کرتے کہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن وہ کتا خود آپ کے در کے باہر آ کر اپنے آپ کو پالا کرتا تھا. اور اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ غوث اعظم کے در کی جو جھوٹی ہڈیاں ہوتی تھی وہ اس کو تناول کرنے کے لیے مل جاتی تھی، اس کو کھانے کے لیے مل جاتی تھی. تو غوث اعظم کی در کی ہڈیاں چوسنے والے کتے کی یہ طاقت ہے کہ ایک شیر خار کو، ایک شیر ببر کو وہ بیچ میں سے پھاڑ سکتا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ان کے غلاموں کا کیا عالم ہوگا. اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی لیے فرمایا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ بار شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان فرما دے گا، منادی دے گا کہ کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ. غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. غوث اعظم کا خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. غوث اعظم کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.